السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے جناب۔ آج کا ٹاپک ہے وہی شہباز گل صاحب بیچارہ لمبے چکروں میں پھنس گیا، اس کا صحیح پچھواڑا لال کر رہے ہیں۔ لیکن ایک دو باتیں اور یاد کراتا جاؤں، یہ جو آج محب الوطنی اور فوج کے کندھے پہ چڑھ کے شاباشی لینے والے لوگ ہیں، ذرا ان کے بیان بھی تو آپ لوگوں نے سن لیے ہوں گے نا۔ خواجہ آصف ہو گیا، نواز شریف ہو گیا، مریم نواز ہو گئی، یہ جتنی بھی ان کی لیڈرشپ ہے، زرداری نے بیان دیے ہیں، سارا انہوں نے ڈرامہ کیا ہے۔ ڈیزل تو نہیں کہنا چاہ رہا تھا، فضل الرحمان نے جو بیان دیے ہیں وہ بھی اب سن لینا۔ اگر شہباز گل کی ایک چھوٹی سی بات کہنے پہ کہ بھئی آپ اپنے افسران کا حکم نہ مانیں، حالانکہ وہ شہباز گل کی بات ماننے تو نہیں والے، نہ ہی وہ کچھ کرنے والے تھے۔ شہباز گل کی نہ ہی کوئی اتنی بڑا عہدہ ہے، نہ اتنی کوئی اہمیت تھی کہ اس کی بات مان کے وہ فوجی افسرانوں کی بات نہیں مانیں گے یا وہ کچھ نہیں کریں گے۔ لیکن پھر بھی شہباز گل نے جو کیا وہ اپنی غلطی تسلیم کر بھی رہا ہے، کہہ بھی رہا ہے کہ مجھ سے ہو گیا جو ہو گیا، ادارے ہماری جان ہے، ہم ان کے خلاف کوئی بات نہیں کریں گے۔ لیکن پھر بھی وہ بیان دیتا ہے بار بار کہ مجھے پھر بھی ٹارچر کر رہے ہیں۔ یہ سارا نظام جو اس نے اپنے کمرہ عدالت میں اپنی قمیض بھی اوپر اٹھا کے دکھائی کہ مجھ پہ تشدد وغیرہ کیے جا رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ نہیں مان رہے کہ ہم نے کوئی تشدد۔ لیکن یہ بات غلط ہے۔ اگر وہ شہباز گل نے اس بات پہ اس کو اتنی بڑی سزا دی جا رہی ہے، جنہوں نے اتنی بڑی بڑی بیان دیے ہیں، جیسے کہ خواجہ آصف نے قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہا تھا یہ عوام کا 80% بجٹ کھا جاتے ہیں، 71 کی جنگ آ رہے ہیں، 65 کی جنگ آ رہے ہیں، کارگل آ رہے ہیں، یہ کیا ہے وہ کیا ہے، یہ صرف اپنے ملک کے علاوہ اور کہیں نہیں لڑ سکتے، وہ ساری چیزیں بھول گئے۔ اگر اس طرح آپ لوگوں کو اپنی عزت و نفس کا خیال ہوتا، اب تک تو خواجہ آصف کو اب سزائے موت سنا چکے ہوتے۔ اگر آپ کو اپنی اتنی وہ آپ کو اہمیت ہے اس ادارے کی، تو اس وقت تو کوئی کچھ نہیں بولا۔ اب شہباز گل میرے خیال میں، آپ کافی سارے لوگوں کو بھی یہ لگتا ہوگا، میرے خیال میں یہ سیاسی وہ ہے کارروائی کے، وہ ہے مطلب یہ وہی کہہ رہے ہیں بھئی جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیے ہم ان سے بدلہ لیں، لیکن یہ بھول گئے جیسا یہ کر عمران خان نے پہلے کیا، غلط کیا عمران خان نے۔ اگر آپ لوگوں کو بے قصور تھے، آپ لوگوں کا کوئی قصور نہیں تھا، لیکن عوام اتنی بیوقوف نہیں، اب تو ہر کسی کے ہاتھ میں موبائل ہے، سب جاننے کرنے والے ہیں، آپ کسی اور کو بیوقوف بنائیں، یہ عوام اللہ کے حکم سے سب جاننے والی ہے، آپ کسی کی باتوں میں نہیں آنے والی۔ یہ جو لولی پاپ بیچتے ہیں، ہماری لندن تو کہا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے، یہ باتیں اب نہیں چلنے والی، سب کے سامنے ہے سارا نظام۔ اور ایک اور بات یہ ہے کہ عطا تارڑ جو اس میں پنجاب کی اسمبلی میں کھڑا ہو کے انگلیوں کے اشارے کرتا ہے خبیث، وہ بھی اپنے گھر سے فرار ہوا بھاگا ہوا ہے۔ اب صاف ظاہر ہے، اب اس طرح اگر ایک دوسرے کی اوپر سیاسی کاروائیاں کرتے رہیں گے، ایک دوسرے کے اوپر مثلاً اگر وہ اس کے بندوں کو پکڑیں گے تو وہ اس کے بندے کو پکڑیں گے، ملک کون چلائے گا؟ ملک کے حالات کون ٹھیک کرے گا؟ یہ تو خوشیاں منا رہے ہیں نا کہ ڈرونوں کو اجازت دے کے 10-20 روپے اگر ڈالر نیچے آ گیا ہے، تو آپ اپنا عام آدمی سے پوچھیں نا، اس کا کوئی آپ کے 20-25 روپے ڈالر نیچے آنے سے کوئی اس کی زندگی میں فرق پڑا ہے؟ وہ بیچارہ جہاں 600 روپے کلو گھی لے رہا تھا، 650 روپے وہی ہے، سبزیاں وہی ریٹ ہے، سارا نظام وہی ریٹ ہے، آپ آیا گیا دن پیٹرول بڑھا دیتے ہیں۔ کدھر ہمارے غریب آدمی؟ کچھ تو حیا شرم کرو۔ ہم ہر روز خبروں میں یا اخباروں میں سنتے ہیں فلانا بیچارہ بھوک مری سے یا غربت سے تنگ آ کر اپنی جان نشاور کر کے آپ کو جان قربان کر گیا ہے۔ یہ ہمارے حکمرانوں کی وجہ سے نا۔ کیا تم لوگوں کو حساب کتاب نہیں دینا پڑے گا؟ کیا وہ دور بھی تھا نا جب حضرت عمر اس میں رو پڑے تھے کہ اگر کسی دریا کے کنارے یا کہیں بھوکا یا پیاسا کتا کوئی جانور بھی مر گیا تو اس کا ذمہ دار اللہ رب العزت مجھے نہ ٹھہرا دے؟ تو کیا تم لوگوں کو ایسے رب العزت معاف کر دے گا؟ یہ تمہاری خیالی ہے۔ اب بھی وقت ہے، اللہ کا نام لیں، سب مل کر اس پاکستان کے حال پہ رحم کریں، پاکستان کا سوچیں، اپنی سیاستوں کو داؤ پہ لگائیں، اپنی انا کو سائڈ پہ رکھیں، ورنہ اس ملک کو اللہ بہتر جانتا ہے۔ ایک تو سمجھ نہیں آتی اس ملک کا پتہ نہیں مستقبل کیا ہے، کیا یہ ملک ساری زندگی ایسے ہی قرضوں پہ چلے گا، سود پہ چلے گا؟
کوئی ایسا اس میں کوئی ایسا نظام نہیں میرے رب نے بنایا کہ یہ ملک اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکے.